نے تمام تر سہولیات جو دی وہ قادیانیوں کو دی، اور وہاں کی جو زمینیں تھیں کروڑوں روپے کی، بلکہ نہیں خربوں روپے کی، کہ ایٹم کے ساتھ کی جگہ ہیں جو ایک محب وطن پاکستانیوں کو دینا چاہیے تھی، اس ابو بکر خدا بخش کے نتھوکا نے ان کو فراہم کروائی قادیانیوں کو۔ اخبارات نے یہ معاملہ اٹھایا، صحافیوں نے اپنا جو فریضہ تھا سر انجام دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کام ٹھنڈا پڑ گیا، کو ان کو قبضہ نہ دیا جا سکا، لیکن انتقال آج بھی ان زمینوں کا قادیانیوں کے نام پہ ہے، اور چند ٹکوں کے عوض وہ زمینیں قادیانیوں کو دی گئی۔ تو اس کے باوجود اس نے قانون شکنی کرتے ہوئے اپنے عہدے کا استعمال ناجائز اور غلط اٹھایا، حتیٰ کہ پھر وہاں کے ایم این اے ایم پی اے نے جا کر پاکستان کے پنجاب کے سابقہ جو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، ان سے ملاقات کی انہوں نے کہ مہربانی کرو، ہمارے اس خوشاب کے اندر ایک قادیانیوں کو آپ نے ڈی پی او متعین کی ہے، مہربانی کرو اس کو کسی اور جگہ بھیجو یا اس کا عہدہ بدلو۔ تو آگے سے میاں صاحب نے ایک عجیب ہی جواب دیا، فرمانے لگے کہ کیا تم نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہے کہ تمہیں تنگ کرتا ہے، تم اپنے کام لو۔ یہ سب اوپر ایک لیول کے ہیں، یہ نہ سمجھے یہ فلاں پارٹی، کوئی پارٹی نہیں ہے، سارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ کرام خطبہ حضرات، آج کا یہ ہمارا اجلاس اور سیمینار بسلسلہ ختم نبوت اور رد مرزیت کے حوالہ سے آپ کی اس جامع مسجد حافظ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ میں ماموکاجن میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے آج کے اس اجلاس کی صدارت و سرپرستی ولی کامل حضرت مولانا صاحبزادہ ضیاء الدین صاحب آزاد دامن برکاتہ العالیہ، جو ہمارے مرکزی رہنما بھی ہیں، ہمارے سرپرست ہیں ہم سب کے، وہ فرما رہے ہیں۔ آج کے اجلاس کا جو ایجنڈا ہے وہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ایک آنے والے وقت میں 2-4 دن کے بعد ایک کٹر قسم کے قادیانی، متشدد اور جنونی قسم کے قادیانی جس کا نام ابو بکر ہے، اس کے والد کا نام خدا بشک ہے، قوم اس کی نتھوکا ہے، وہ موجودہ جس پوسٹ پہ ہے وہ آئی جی ہے FIA کا، فیڈرل انویسٹیگیشن یہ ادارہ ہے تحقیقاتی جو وفاق کے زیر انڈر چلتا ہے، جس کے بہت سارے کام ہیں۔ ان کاموں کے اندر اس ادارے کا منی لانڈرنگ ہے، سائبر کرائم ہے اور دیگر تحقیقات ہے، اور یہ ادارہ سیکٹری وزیر داخلہ کے ماتحت چلتا ہے۔ اس کا آئی جی موجودہ جو بنایا گیا ہے، چل رہا ہے، وہ ابو بکر خدا بخش نتھوکا ہے۔ یہ نامی گرامی قادیانی ہے، مرزئی ہے۔ یہ ڈائریکٹ اس پوسٹ پر نہیں پہنچا، یہ پیچھے سے مسلسل سرکاری ملازم چلا آ رہا ہے، اور اس کی جو مدت ملازمت ہے وہ 6 جنوری 2022، یہ 6-7 دن کے بعد مکمل ہو رہی ہے قانونی طور پر۔ تو اس مدت ملازمت کی تکمیل کے بعد آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ نبوت کو اندرونی سطح پر، بیرونی سطح پر یہ بات ملی اور شواہد کے ساتھ ملی کہ یہ قادیانی ابو بکر خدا بخش نتھوکا کی فائل دوبارہ نئے سرے سے سمری بنا کر وزیر اعظم عمران خان کی ٹیبل کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ اب قانونی طور پر تو عدالتوں کے فیصلے کے مطابق کسی بھی ملازم کی مدت میں توسیع اضافہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک چور دروازے سے کہ یا عدالت کے تھرو یا ایک نیا ایڈوائزر کے طور پر نیا ایگریمنٹ کر کے اس ابو بکر خدا بخش نتھوکا کو FIA کا سربراہ اور ایڈوائزر کے طور پر اس کو نئے سرے سے متعین کیا جا رہا ہے، جو کہ وطن عزیز پاکستان، اسلامیان پاکستان اور اہل اسلام کے دلوں کے لیے
یہ بہت ہی ایک مجروح بات ہے جو قطعاً امت مسلمہ اس چیز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ابو بکر خدا بخش نتھوکا بیسیکلی رہنے والا ہے پر 49 برکت والا دریا خان ضلع بکھر کا، اور یہ جس جگہ پر بھی جس پوسٹ پر بھی گیا اس ابو بکر قادیانی خدا بخش نتھوکا نے ہمیشہ پاکستان کے آئین اور قانون شکنی کرتے ہوئے ہنگامے کروائے، فسادات کروائے، اور اس وجہ سے کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو، بیرونی جو ایجنڈا قادیانیوں کو دیا جاتا ہے وہ پاکستان کے حق میں قطعاً نہیں ہوتا جو قادیانی کو ایجنڈا دیتے ہیں۔ تو یہ 2011 کے اندر جب یہ محرم کا ایک روڈ انچارج اس کو بنا کر دریا خان کے اندر بکھر میں اس کو بھیجا گیا، بکھر کا روڈ انچارج محرم کا اس کو بنایا گیا، تو وہاں ہماری جماعت عالمی مجلس تفویض ختم نبوت کے ذمہ دار ڈاکٹر دین محمد فریدی، جن کے 2 بیٹے جماعت کے ساتھ منسلک مبلغ تھے، دونوں اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، ڈاکٹر دین محمد فریدی نے ان کا کلا کما کیا اور اس کے مقابلے میں صد سکندری بن کر کھڑے ہوئے۔ اس نے بڑا ڈرایا دھمکایا، کئی مسلمانوں کو زد کوب بھی اس نے وہاں پر کیا۔ اب ہر بندہ تو ہمت نہیں رکھتا کسی کفر کے سامنے ٹکرانے کی یا اس کے سامنے کھڑا ہونے کی، لیکن اللہ پاک نے ختم نبوت کے صدقہ میں یہ ہمت عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں اللہ پاک ہمت بھی دیتے ہیں، استقامت بھی دیتے ہیں، جرأت و بہادری بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ قادیانیت کے مقابلہ میں عالمی مجلس تفویض ختم نبوت نے ہر دور کے اندر صد سکندری کا کام کیا۔ تو ڈاکٹر دین محمد فریدی نے اس کے مقابلے کے اندر جو الحمدللہ معلومات فراہم کر سکتے تھے بیانات کے ذریعے اور اپنے قلم کے ذریعے، اور اس وقت 1 جنوری 2012 کے اخبار میں ایک کالم بھی ان کا شائع ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو جو محرم کا روڈ انچارج بنایا جا رہا ہے یہ پاکستان کے اندر نہیں، اس ضلع کے اندر بھی نقص امن کے خطرات یہ خود کروا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا 2012 کا جو محرم تھا، 2012 کے محرم کے اندر بکھر کے اندر جو شیعہ سنی فسادات ہوئے وہ یہ کروانے والا قادیانی بدبخت تھا جو انچارج اس کو بنایا گیا تھا، ورنہ تاریخ پاکستان میں 1947 سے لے کر 2012 تک بکھر میں کوئی شیعہ سنی فساد نہیں ہوا۔ جیسے اس کو روڈ انچارج بنایا گیا، اس بدبخت نے ایسے کام شروع کیے، شیعہ سنی فسادات کروائے، نتیجہ یہ نکلا کہ 3 دن کرفیو رہا وہاں بکھر کے اندر، نتیجہ یہ قادیانی تھا۔ پھر یہ اپنی پوسٹ سے آگے بڑھتا ہوا خوشاب کے اندر 2013 کو یہ ڈی پی او متعین ہو کر ہوا۔ جب اس کو ڈی پی او بنایا گیا خوشاب کے اندر تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ چونکہ خوشاب ایک حساس ادارہ ہے، وہاں ایٹمی پلانٹ ہے پاکستان کا، ایٹم تیار ہوتا ہے، تو ایٹم کے قریب جو بھی رقبہ جات تھے سرکاری، تو یہ اس نے اپنے تمام تر سہولیات جو دی وہ قادیانیوں کو دی، اور وہاں کی جو زمینیں تھیں کروڑوں روپے کی بلکہ نہیں کھربوں روپے کی کہ ایٹم کے ساتھ بھی جگہیں ہیں جو ایک محب وطن پاکستانیوں کو دینا چاہیے تھی، اس ابو بکر خدا بخش نتھوکا نے ان کو فراہم کروائی قادیانیوں کو۔ اخبارات نے یہ معاملہ اٹھایا، صحافیوں نے اپنا جو فریضہ تھا سر انجام دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کام ٹھنڈا پڑ گیا، کو ان کو قبضہ نہ دیا جا سکا، لیکن انتقال آج بھی ان زمینوں کا قادیانیوں کے نام پہ ہے، اور چند ٹکوں کے عوض وہ زمینیں قادیانیوں کو دی گئی۔ اور جب اس 2002 اپنا وہاں کی جماعت عالمی مجلس تفویض ختم نبوت کی باڈی نے وہاں ایم این اے ایم پی اے سے ملاقات کی کہ ایک قادیانی کہ جب بھی کوئی ایک قادیانی جلسہ کرواتا ہے سرکاری طور پر ہم پابندی لگواتے ہیں، یہ قادیانی ڈی پی او ہونے کے باوجود اپنی زمینوں میں جا کر جلسہ کرواتا ہے، آئین کے خلاف جاتا ہے، جبکہ پابندی ہوتی ہے کہ قادیانی جلسہ نہیں کروا سکتے، کوئی بھی ہنگامہ آرائی قادیانی نہیں کر سکتے ظاہرہ، لیکن اندرون خاطہ تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود اس نے قانون شکنی کرتے ہوئے اپنے عہدے کا استعمال ناجائز اور غلط اٹھایا۔
حتیٰ کہ پھر وہاں کے MNA MPA نے جا کر پاکستان کے پنجاب کے سابقہ جو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، ان سے ملاقات کی انہوں نے کہ مہربانی کرو ہمارے اس خوشاب کے اندر ایک قادیانیوں کو آپ نے DPO متعین کیا ہے، مہربانی کرو اس کو کسی اور جگہ بھیجو، یہ اس کا عہدہ بدلو۔ تو آگے سے میاں صاحب نے ایک عجیب ہی جواب دیا، فرمانے لگے کہ کیا تم نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں کہ تمہیں تنگ کرتا ہے، تم اپنے کام لو۔ یہ سب اوپر ایک لیول کے ہیں، یہ نہ سمجھے یہ فلاں پارٹی، کوئی پارٹی نہیں ہے، سارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ بالآخر 2015 تک اس نے یہ گڑبڑ کی، اور اسی DPO خوشاب کے اندر جب تھا کہ XCN ہائی وے کا جو تھا، اس نے اس کو آن دی ریکارڈ تھپڑ مارا تھا، جس کے نتیجے میں پورے ہائی وے نے پورے وطن عزیز پاکستان کے اندر پہیہ جام کیا تھا، اس نے بھرپور اپنے ہڑتال کی تھی۔ اس کے نتیجے میں XCN ہائی وے کے تھپڑ مارنے کے نتیجے میں اس کو معطل کیا گیا DPO کے عہدے سے خوشاب کے اندر۔ لیکن اس نے قادیانیت کے پورے اپنے پرزوں کی بلبوتے کے اوپر ڈائریکٹ پھر IG پنجاب جاتا ہے۔ DPO معطل ہو رہا ہے اپنی کارکردگی کی وجہ سے، خرابی کی وجہ سے، اور RPO جا کر آگے بنا شیخو پورہ کے اندر۔ اور آپ کے علم میں ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ قصور میں بچوں سے زیادتی کے واقعات ہوئے تھے، اور آن دی ریکارڈ پوری دنیا میں یہ ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ ان دنوں یہ شیخو پورہ کے RPO تھے، اور RPO ڈویژن میں ہوتا ہے، اور ڈویژن شیخو پورہ میں ہی قصور واقع آتا ہے۔ اور جو اس وقت انویسٹیگیشن JIT ایک اپنا کمیٹی بنی تھی، JIT کا مطلب کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن، ایک کہ یہ تحقیقات کریں، اس تحقیقات کی کمیٹی کا سربراہ اس ابو بکر خدا بخش نتھوکا کو بنایا گیا، اور اس بدبخت نے اس کا جو حال کیا، اس نتیجے کا آج تک اس کا کوئی نتیجہ نکلا نہیں، یہ اس کا نتیجہ۔ لیکن پھر IG جا کر بنا یہ اپنا FIA جیسا ایک پاکستان کا قومی ادارہ تحقیقات انویسٹیگیشن کا، منی لانڈرنگ کے حوالہ سے، سائبر کرائم کے حوالہ سے، اور اس بدبخت کو اس کا DIG بنایا گیا، ایڈیشنل IG بنایا گیا۔ اب اس کی جب مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے تو اس کو نئے سرے سے اس جنونی اور کٹر قسم کے متشدد قسم کے قادیانی کو پھر FIA کا سربراہ بنانا، بطور ایڈوائزر کے بنانا، یہ شرعاً بھی ٹھیک نہیں ہے، اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے، قانوناً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور شاید ان کو علم نہ ہو کہ یہ وہ بدبخت قادیانی ہے جنہوں نے محمد علی جناح رحمہ اللہ بانی پاکستان کا جنازہ اسی ظفر اللہ قادیانی نے ہی پڑھا تھا۔ کہوٹہ ایٹمی پلانٹ کا نقشہ جو خفیہ راز تھا، وہ بھی قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام نوبل سائنسدان جو آج نام مشہور ہمارے بچوں کو کرایا جاتا ہے، وہ قادیانی تھا، اس نے فراہم کیا تھا۔ تو قادیانی نہ تو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، نہ یہ اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ قادیانی ملک ملت دونوں کے غدار ہیں۔ یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قادیانی ملک ملت دونوں کے غدار ہیں۔ یہ کبھی بھی قادیانیوں نے پاکستان کے حق میں کوئی کام نہیں کیا، اور ہر قادیانی پاکستان کی مخالفت ہے۔ اور آج بھی پوری قادیانیت اپنے اس نظریے کے اوپر کھڑی ہے کہ اکھنڈ بحالت کے پاکستان ٹوٹے، نئے سرے سے پھر ہندوستان کا حصہ بنے۔ پاکستان کے حق میں یہ نہیں ہے، تو اتنے بڑے ادارے کے اس کو سربراہ بنانا، یہ کوئی بھی مسلمان اہل ایمان اہل اسلام اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہم حکومت وقت سے، اپنے اداروں سے، ہر شہر سے یہ اپنی صدا بلند کرنے کو تیار ہیں، اور آپ کی جماعت نے یہ الحمدللہ یہ پیغام دیا ہے کہ ہر شہر سے مظاہرے ہو سکتے ہیں، مظاہرے کریں، جمعات کے خطبات کے جمعے کے خطبات میں بات اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، الیکٹرانک میڈیا پہ کر سکتے ہیں وہ اٹھائیں، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پیغام دے سکتے ہیں وہ اٹھائیں۔ صرف اس وجہ سے پاکستان کی محبت میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی محبت میں ہمارا، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں۔ کسی کو بنا دے، مسلمان کو بنائیں، ایک قادیانی کو جب مدت پوری کر رہا ہے، ہم اس سے پہلے کچھ نہیں کہتے کہ 6 تک نہ کرے، ایک قانونی طور پہ چل رہا ہے، جبکہ وہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے، لیکن جب مکمل کر رہا ہے تو اس کو پھر فارغ کر دینا چاہیے، جہاں جائے جو مرضی کرے کرتا رہے۔
لیکن اتنے بڑے ادارے کا اس کو نئے سرے سے بطور ایڈوائزر کے کنسلنٹ کے اس کو امت مسلمہ برداشت نہیں کرتے. اس حوالے سے آپ حضرات کی مشاورت درکار ہے. بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہمارا عالم دین ایسا اس سے بھی قیمتی کو مشورہ دیتا ہے کہ ہمیں اس ایریا کے اندر یہ بات اپنے حکومت وقت تک پہنچانے کے جو سورسز کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں کا اگر ایم این اے ایم پی اے اس پارٹی کا ہے جیتا ہوا، تحریک انصاف کا ہے، اس علاقے کا، اس حلقے کا، تو ایک علماء کا وفد اگر ہم اپنے اغراض و مقاصد کے لیے ایم این اے کے پاس جا سکتے ہیں، ایم پی اے سے جا کے اپنے مطالبات لے سکتے ہیں. اگر ہم ایک کمیٹی دنیا داروں کی انجمن جا سکتے ہیں تاجران کی کہ فلاں کام ہے یہ کرو. اگر ہم ایک روٹ پرمٹ کے لیے جا سکتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اور غدار پاکستان کے اندر تکمیل کے بعد نئے سرے سے مسلط نہ ہونے کے لیے ہم کیوں نہیں ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں. اور وہ خود بیٹھ کر ان کی زبان کلامی نہیں، اس ایم این اے یا ایم پی اے جو جیتا ہوا بھی ہو وہ اپنے اس عمران خان کو یہ پیغام میسیج کے ذریعے دے، فون کر کے دے، واٹس ایپ کے ذریعے دے، آپ کے سامنے دے اور پروف دے کہ میں اپنی ڈیوٹی ادا کر چکا ہوں بحیثیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. اپنے جمعے پڑھاتے ہیں، جمعے کے اندر جو سورسز استعمال کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس قادیانی کٹر قسم کے متشدد قسم کے قادیانی کو پاکستان کا نئے سرے سے FI کا سربراہ نہ منتخب ہو. پھر ہمت ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ پاک دیتا ہے. اس حوالے سے آپ علماء کرام صاحب الرائے ہیں، کچھ ہمیں آراء سے مشوروں سے ہمیں مستفید کریں.